اساتذہ سے ٹیسٹ لینے کا معاملہ، حکومت کی دوہری پالیسی، ٹیسٹ میں پوزیشن ہولڈرز کو انعام، بائیکاٹ کرنے والے کے خلاف کارروائی کا عندیہ۔ وزیر تعلیم اور اساتذہ نے سوشل میڈیا پر بھی محاذ سنبھال لیے، خود کو ذہین طبقہ سمجھنے والے اساتذہ کا کارکردگی ٹیسٹ سے گھبرا گئے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کا مناظرے کا چیلنج اساتذہ نے قبول کر لیا۔ اساتذہ کے بارے میں ان کی رائے اچھی ہے کہ 80% لوگ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیچرز یونین کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ان کا بڑا سخت رد عمل تھا کہ جی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، یہ اسکولوں میں نہیں جاتے ہیں، حاضری لگا کے چلے جاتے ہیں، 6 مہینے اسکول نہیں جاتے۔ اب بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، آپ ان لوگوں کا نام لیں جو لوگ اس طرح ٹیچرز یونین کی جو پلیٹ فارم ہے اس کو استعمال کر کے تو وہ اسکولوں میں نہیں جا رہے۔ ناراضگی کا اظہار منسٹر صاحب نے کیا ہے، اس میں بھی میری یہ گزارش ہے کہ بیٹھا جائے۔ حکومت سرکاری محکموں سے جان چھڑانے لگی، اسکولوں کے بعد ہسپتالوں کی نجکاری، ضلع فیصل آباد کے 4 بنیادی مراکز صحت نجی شعبہ کے حوالے، آؤٹ سورس ہونے والے بنیادی مراکز صحت میں صدر فیصل آباد کے 3 اور جھمرہ کی 1 علاج گاہ شامل۔ عالمی مارکیٹ میں پاکستانی تیار کردہ مصنوعات کو کلیئرنس میں مشکلات، مناسب دستاویز نہ ہونے پر مقامی ایکسپورٹرز قیمتیں کم کرنے پر مجبور۔ ایگزیکٹو ممبر ایفوما ملک اسامہ عارف کہتے ہیں عالمی مارکیٹ کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر پا رہے۔ ریٹیلرز ہوشیار باش، اب مخبر بنیں گے خریدار، جعلی رسیدیں دینے والوں کے خلاف شکنجہ تیار، بوگس رسید کی اطلاع دینے والے کو انعام 20,000، ریٹیلر کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ تمام انتظامات فیل، موسم بدلتے ہی اسموگ نے فیصل آباد ڈویژن کو لپیٹ میں لے لیا، زہریلی فضا سے بیماریاں بھی سر اٹھانے لگی۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 189، ٹوبہ 176، جھنگ 170 اور چنیوٹ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 162 پوائنٹس تک جا پہنچا۔ مچھلی کا کانٹا چکن مافیا کے حلق میں پھنس گیا، فش سیزن شروع ہوتے ہی مرغی کی فروخت میں کمی، پولٹری مافیا مرغی کی قیمت کم کرنے پر مجبور، ایک ہفتے میں 65 روپے کمی ریکارڈ، پھل سبزی عوام کی پہنچ سے دور۔ جھنگ انتظامیہ قانون دانوں کو بھی داؤ لگانے لگی، دکھاوے کے لیے جوڈیشل کمپلیکس کی سنگ بنیاد تو رکھ دی، تعمیر مکمل کرنا بھول گئی، ضلع کچہری میں قائم سول عدالتوں کی عمارت بھی خستہ حالی کا شکار ہو گئی۔ پاکستان کا مانچسٹر گندے پانی سے نہ نکل سکا، نکاسی آب بہتر بنانے کے لیے واسا کے لیے نئے منصوبے تعطل کا شکار، سیوریج مسائل جلد حل ہونے کی امید دم توڑنے لگی۔ چنیوٹ میونسپل کمیٹی انتظامیہ نے شہری مسائل کے حل سے منہ موڑ لیا، محلہ عثمان آباد کی سیوریج پائپ لائن 4 روز سے بند، مکین شدید اذیت سے دوچار، گھروں میں محصور ہو گئے، کاروبار بھی تباہ۔ جھنگ انتظامیہ کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اہم شاہراہیں خستہ حال، دارالسکینہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، راہگیروں کو مشکلات کا سامنا، حادثات معمول بن گئے، انتظامیہ تعمیر و مرمت کا وعدہ وفا نہ کر سکی۔ مختلف منظور شدہ کالونیوں میں موجود ایف ڈی اے کی پراپرٹیز کی نیلامی جلد کرنے کا فیصلہ، ڈیولپرز کی جانب سے 1% یوٹیلیٹی سائٹ کے لیے دیا جانے والا رقبہ نیلام ہوگا۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ 1 ایف ڈی اے کہتے ہیں ابتدائی طور پر 40 پراپرٹیز کی پرائز اسسمنٹ کے نیلامی کی جائے گی۔ فیصل آباد میں جرائم کا خاتمہ چیلنج بن گیا، ایک دن میں 125 وارداتیں، 1 شہری قتل، 4 کو مارنے کی کوشش کی گئی، خاتون اغوا، 2 لاشیں برآمد ہو گئیں۔ خستہ حال پولیس گاڑیاں جرائم روکنے کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، لش پش کرتی گاڑیاں افسران کے کھاتے میں، اہلکار کباڑ گاڑیوں میں ہی ملزمان کا تعاقب کرنے پر مجبور، فیول مقدار کم ہونے سے دور دراز علاقوں میں کارروائیاں کرنا مشکل ہونے لگا۔ تھانہ صدر کے علاقے میں 2 ہفتے قبل زیادتی کے بعد بچے کے قتل کا معاملہ،
SHO تھانہ صدر علی اکرام گرایا نے 3 ملزم بھائیوں کو گرفتار کر لیا۔ نواز، ارشد اور شہباز نے زیادتی کے بعد علی حسن کو قتل کر کے لاش کھیتوں میں پھینک دی تھی۔ قومی خزانے سے بھاری تنخواہیں وصول کرنے والے سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے سے گریزاں۔ فیصل آباد ڈویژن بھر میں 50,000 سے زائد سرکاری ملازمین تاحال نان پائلٹس ہیں۔ فیصل آباد ڈی گراؤنڈ پارک میں بجلی کا کرنٹ لگنے سے نوجوان کے جاں بحق ہونے کا معاملہ۔ انجمن تاجران PHA انتظامیہ کے خلاف سراپا احتجاج۔ انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، بولے بار بار تارے ہٹانے کا کہا، حکام ٹس سے مس نہ ہوئے۔ فیصل آباد ڈویژن میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز۔ فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنرز نے پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ ڈویژن میں 25 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ علی اکبر بھنڈر اور DPO بلال افتخار کیانی سمیت دیگر افسران کا ڈسٹرکٹ اسپتال کا دورہ۔ میڈیکل، پیڈز اور سمیت دیگر وارڈز میں داخل مریضوں کی عیادت کی، پولیو مہم کا جائزہ لیا۔ چنیوٹ پولیس کے زیر اہتمام 2 ہفتوں پر محیط یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا 12واں بیچ اختتام پذیر۔ DPO عبداللہ احمد نے انٹرنیز میں سرٹیفکیشن تقسیم کیے اور پولیس ورک کے حوالے سے فیڈ بیک لیا۔ وفاقی وزیر داخلہ اور چیئرمین PCB محسن نقوی کی آج سالگرہ۔ سیاسی سماجی شخصیات، عزیز و اقارب کی مبارکباد کے پیغامات۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے محسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فیصل آباد سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ غریب اور ناداروں کی مدد میں پیش۔ سیلانی ہیڈ آفس میں 10 بچوں میں سائیکل تقسیم کیے گئے۔ ایوب ریسرچ سینٹر کی ذمہ داروں کے لیے بڑی آفر، زمین کا مفت زرخیزی ٹیسٹ کرنے کا اعلان۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں زمین کے زرخیزی ٹیسٹ سے کھاد کے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں۔ اور فیصل آباد کے جواد کلب میں SM افضل میموریل T20 کرکٹ لیگ کے میچز۔ ذوالفقار 11 نے افغان کرکٹ کلب کو 63 رن سے شکست دے دی۔